بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومن انسان شیطان کو تھکا دیتا ہے۔ مومن انسان شیطان کو تھکا دیتا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مومن انسان شیطان کو اس طرح تھکاتا ہے جس طرح کوئی مسافر صحرا میں اونٹ کو تھکا دیتا ہے۔ اونٹ تھک جاتا ہے، مومن انسان اس طرح شیطان کو تھکا دیتا ہے۔ شیطان نے کیونکہ دعویٰ کیا کہ اللہ میں تیرے بندوں کے پیچھے، وہ قابل غور بات ہے، میں تیرے بندوں کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے میں تاک میں بیٹھا رہوں گا، ان کو بھڑکاؤں گا، تجھ سے دور کروں گا، اپنی طرف بلاؤں گا اور وہ میری طرف دوڑے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا تو کہہ تو صحیح رہا ہے، لیکن یاد رکھ میرے جو مومن بندے ہیں، میرے جو خالص بندے ہیں، جو میرا ذکر کرنے والے ہیں، وہ ہرگز تیرا قابو، تیرا زور اس پہ نہیں چلے گا، چاہے تو جتنا مرضی زور لگا لے۔ شیطان نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، تیرے بندوں پر میرا زور نہیں چل سکتا، جس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی، کہ آپ جنگل میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے تو ایک آواز آتی ہے کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، میں تیرا رب ہوں، آج سے تجھ پر نمازیں معاف۔ آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، نمازیں تو کبھی نبیوں پہ معاف نہیں ہوئی، مجھ پر کیسے ہو سکتی ہیں؟ شیطان نے کہا کہ اے عبد القادر جیلانی، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ دوسرا بار آپ نے پھر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے علم نے نہیں بچایا، اس وقت بھی میرے اللہ نے مجھے بچایا، اللہ نے مجھے بچایا، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا۔ تو شیطان جیسے ہم عام آدمی ہوتا ہے، بے نمازی اور شرابی، جواری، چرسی، پوڈری، جو بھی ہے آج کل کا جو حالات چل رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں حالات نوجوانوں کے ماشاءاللہ ہی ہیں، تو شیطان تو ان کے قریب آتا ہی نہیں ہے، کہتے مجھے ان کو چھیڑنے کا، پنگا لینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، تو ہے ہی نہیں رہے شیطان، تو میں ان کے پیچھے لگ کے کیا کروں؟ شیطان ہمیشہ ان پر وار کرتا ہے جو اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، اللہ کو پانے حاصل کرتے ہیں، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ شیطان تو وہاں ڈاکہ مارتا ہے، اس کو دبوچتا ہے۔ شیطان کا حملہ وہاں جائے، اور جو مومن بندہ ہے، اسی لیے اللہ پاک نے مومن آدمی کو کیا کہا کہ اے مومن بندو، اے ایمان والو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کے چلو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کے چلا کرو، اس میں پاکیزگی ہے۔ لیکن خیر سے آج کل ماشاءاللہ جو موبائل نے تباہی مچائی ہوئی ہے، تو آنکھوں کا پرہیز تو اب ناممکن ہی ہو گیا ہے۔ وہی بچ سکتا ہے جس نے موبائل سرے سے رکھا ہوا ہی نہ ہو، استعمال بھی نہ ہو اس کو، وہی اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا کثرت سے اس کا ذکر کریں، اس کی عبادت کریں، اور حرام سے پرہیز کریں، جھوٹ سے پرہیز کریں، غیبت سے پرہیز کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے سجدہ کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، رزق حلال کھائیں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی رزق حلال کھلائیں، تاکہ جو ہماری نئی نسل ہے وہ دین پر قائم ہو، اور دین پر ان کی حفاظت ہو، اللہ کی مہربانی ہو، اللہ کا خاص کرم ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کا فضل ہو۔ کوئی پریشانیاں تو ہر انسان کو آتی ہیں، سب کو ہی آتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ڈاکے مارنا شروع کر دے، یا چوریاں کرنا شروع کر دے، یا حرام کھانا شروع کر دے۔ تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرو، اور جو اللہ نے کہا ہے اس پہ عمل کرو۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔